مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی یہ مختصر سی آیت ہے جو ظاہری اعتبار سے تو بہت ہی مختصر سی ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے. کئی بار یہ بات میں عرض کر چکا ہوں ایک بزرگ کے حوالے سے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا آ جائے تو آدمی کو چاہیے، خاص طور پر اہل ایمان کو، کہ وہ اپنے کان اس طرف لگا دے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کو مخاطب فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ہمتن گوش ہو جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت یا تو کسی کام سے روکیں گے یا کسی کام کو کرنے کا حکم دیں گے. اور مومن کا کام یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے روکیں تو فوراً رک جائے، اور جس کام کے کرنے کا حکم دے اسے فوراً انجام دے دے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اور آگے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی دین میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اس آیت مبارکہ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے. کیونکہ ایمان والوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ. اگر ایک ہی چیز ہوتی تو اسلام میں داخل ہونے کا نہ کہا جاتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے. کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لی، زکوٰۃ دے دی، یہ سب عبادات ہیں. تو یہ محض کافی نہیں، کیونکہ عام طور پر لوگ عبادات سر انجام دے کر سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے ایمان کے لیے کافی ہے. اگر اتنا ہی کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ ادخلوا فی السلم کافہ نہ کہتے کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس سے پتہ چلا کہ عبادات کافی نہیں ہے صرف، بلکہ ایمان کے کچھ اور بھی تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں پر جب آدمی عمل کرے گا تو پھر وہ اسلام میں داخل ہوگا پورے کا پورا. اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ بعض باتیں عقل میں نہیں آتی. تو دین اسی کا نام ہے کہ اگر عقل میں نہ بھی آئے لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، عقل تسلیم کرے نہ کرے، ہم اس کو بجا لائیں. اگر خدا نہ کرے کوئی شخص ایسا نہیں کرتا، اپنی عقل کا غلام بنا ہوا ہے وہ، کہ میری عقل جب تک تسلیم نہیں کرے گی صاحب میں تو نہیں مانوں گا. اب موت اور موت کے بعد کی جو چیزیں ہیں، جنت ہیں، دوزخ ہیں، میدان محشر ہے، یہ ساری چیزیں لازم بات ہے، وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی عقل میں نہیں آتی. اب اگر کوئی بولے کہ بھئی میں تو جنت کو نہیں مانتا اس لیے کہ میری عقل میں نہیں آتی، دوزخ میری عقل میں نہیں آتی، قبر کے حالات میرے عقل میں نہیں آتے، تو چاہے لاکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے، ایمان اسلام میں داخل نہیں ہوگا. کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل نہیں کرے گا، محض لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا بھی کافی نہیں ہوگا. اس لیے کہا گیا کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ.
اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لیجئے کہ منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ اسے ہمارے لیے ذبح کر دو، ہمارے راستے میں ذبح کر دو۔ اب عقل تو اس کو تسلیم نہیں کرتی، عقل تو کہتی ہے کہ میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ میں کیسے مان لوں، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ پر جو یقین اور اعتماد ہوتا ہے وہ ایک عام آدمی سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آتی ہے، اللہ کے پیغامبر آتے ہیں پیغام لے کر فرشتے، اور ان کا خواب بھی وہ حقیقت ہی ہوتا ہے اصل میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ صافات میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں یہ دیکھا، انی اذبحک کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ خواب دیکھا میں نے، فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو ایک طرف تو اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، دوسری طرف بیٹے کی رائے بھی لے رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ انہوں نے چاہا کہ اپنے بیٹے کی رائے بھی میں لے لوں۔ وہ کیا کہتا ہے، دیکھیے بیٹا بھی ایسا ہی تھا، اور اسے کیا جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، افعل ما تؤمر، آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور جہاں تک میرا معاملہ ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، کیونکہ اس عمل میں تکلیف ہوگی، لیکن اسلام اسی کا نام ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، اب چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ اللہ میرے سمجھ میں نہیں آتا، آپ نے ایسا حکم کیوں دے دیا، میری عقل میں نہیں آتا کہ ایک باپ اپنی اولاد کو کیسے ذبح کر سکتا ہے۔ بیٹے یہ نہیں کہا کہ ابا جان میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں ذبح کرایا جا رہا ہے، اعتراض نہیں کیا، بلکہ اللہ نے آگے بڑے بہت خوبصورت الفاظ میں فرمایا فلما اسلما، دیکھیے یہاں پر اسلام کا لفظ استعمال ہوا، فلما اسلما، جب وہ دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے، کیا مطلب ایمان تو پہلے تھا اللہ پر، لیکن جب انہوں نے ہمارے حکم کی پوری اتباع کر لی، فرما برداری کی، اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ لازمی بات ہے کہ پدری محبت تو ہے، باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ سے، یہ فطری تقاضا ہے محبت کا، ہوتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ شکل دیکھ کر چہرہ دیکھ کر ڈگمگا جائیں، نرمی پیدا ہو جائے طبیعت کے اندر۔ اس لیے بیٹے ہی نے یہ بات کہی تھی کہ ابا جان مجھے آپ سیدھا نہ لٹائیے گا، بلکہ آپ مجھے پیشانی کے بل لٹائیے تاکہ آپ کے سامنے میرا چہرہ نہ آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آپ دیکھیے ایک نبی کس طریقے سے عمل کرتا ہے۔ تو قرآن نے جو فرمایا وہ بیان اصل کرنا، اس وقت واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، یہ بیان کرنا مقصد ہے کہ ان دونوں کے اس عمل کو اللہ نے کہا فلما اسلما، جب وہ دونوں پورے کے پورے فرما بردار ہو گئے۔ اسلام کے معنی اصل میں ہوتے ہیں گردن جھکا دینے کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے گردن جھکا دینا۔ ہم آج اسلام کا معنی یہ سمجھتے ہیں دین اور ایمان کے کہ بھئی مسجد میں آئے تو مسلمان، مسجد سے باہر جاؤ تو اس کی پابندی نہیں۔ مسجد میں جب آتے ہیں تو پکے مسلمان، لیکن جیسے مسجد سے نکلے اور دکان پر چلے گئے، اب ہم تعلیمات اسلام بھول جاتے ہیں، پھر جھوٹ بھی بول رہے ہیں، پھر کم بھی تول رہے ہیں، پھر بے ایمانی بھی کر رہے ہیں، پھر دھوکہ بھی دے رہے ہیں، پھر فریب بھی دے رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات تو نہیں، اس لیے ایمان تو ہے، اسلام نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ فلما یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہ کرو کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، جو اچھا لگے اس پہ عمل کر لیا، جو اچھا نہ لگے اس کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔
ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے کوئی حکم، اللہ تعالیٰ نے جب حکم دے دیا تو اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ دیکھیے ہر چیز کا ایک دائرہ کار ہے، عقل کا بھی دائرہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف ذرائع علم کے ہمیں عطا فرمائے۔ ایک ذریعہ علم حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی ہے، اس آنکھ کے ذریعے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اور چیزوں کو دیکھ کر اس کا علم حاصل کرتے ہیں۔ کون سی چیز کس طرح کی بنی ہوئی ہے یہ ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، تو ایک ذریعہ علم جو ہے وہ آنکھ ہے، لیکن آنکھ کا جو ذریعہ علم ہے یہ ایک محدود ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا ذریعہ علم جو ہے وہ کان ہے، بعض چیزیں ہم کان سے سن کر اس کا علم حاصل کرتے ہیں، وہ آنکھوں سے دیکھ کر علم حاصل نہیں ہوتا بلکہ کانوں سے سن کر اس کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے زبان ہے، زبان بھی ہمیں ایک علم سے آشنا کرتی ہے، ذائقے کا علم، کہ ہم زبان سے چیز چکھ کر بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ مرچوں والی ہے، یہ پھیکی ہے، یہ میٹھی ہے، یہ زبان ذائقہ چکھ کے بتائے گی۔ آپ لاکھ کان پہ لگا دیں میٹھے کو پتہ نہیں چلے گا کہ میٹھا یا پھیکا، کیونکہ اس کا دائرہ نہیں ہے۔ کان کا دائرہ یہ نہیں ہے کہ وہ ذائقہ آپ کو بتا دے۔ اسی طریقے سے ہاتھ ہے، یہ بھی ذریعہ علم ہے، ہم ہاتھ سے ٹٹول کر بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو لکڑی ہے وہ مڑی ہوئی ہے، یا یہ مائک جو ہے یہ گول ہے، ہاتھ سے ٹٹول کر ہم بتا سکتے ہیں کون سی چیز کیسی ہے، تو یہ بھی ایک ذریعہ علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے ذرائع علم کے عطا فرمائے ہیں۔ اب بات یہ ہے میرے عزیز ہو کہ اگر کوئی آدمی ان کے دائرہ کار سے ہٹ کر ان سے کوئی چیز چاہے تو یہ جواب نہیں دیں گے۔ آدمی کان سے چاہے کہ میں دیکھنا شروع کر دوں، آنکھ بند کر لے اور چاہے کہ میں کسی کو دیکھوں تو لاکھ وہ کوشش کرے گا، کان سے دکھائی نہیں دے سکتا۔ اور کان کو بند کر کے یہ چاہے کہ میں کان سے دیکھنے کا کام لے لوں، ناممکن ہے۔ وجہ اس کا یہ ہے کہ وہ اس کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ جب یہ ساری چیزیں، بعض چیزیں دیکھ کر، بعض چیزیں چھو کر، بعض چیزیں سن کر ہم علم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی تمام حقیقت تک ہم نہیں پہنچ پاتے۔ اس کے لیے پھر اللہ تعالی نے ہمیں ایک اور ذریعہ علم عطا فرمایا ہے، وہ ہے عقل۔ کہ ایک چیز جب ہم نے دیکھی ہاتھ سے، یہ تو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ ٹٹول کے گول سی چیز ہے، کان سے پتہ چل گیا کہ بھئی یہ ایک آلہ ہے جس سے جو ہے وہ بولا جائے تو کانوں میں اس کی آواز تیز آتی ہے، تو مختلف ذریعوں سے ہمیں علم تو حاصل ہو گیا، لیکن یہ کہ اب اس کو کس نے بنایا اور یہ اچھا ہے یا برا، کہاں سے آیا، یہ سارے علوم جو حاصل ہوں گے اس کا ذریعہ پھر عقل ہے۔ عقل سے پتہ چلے گا بھئی اس کو کسی بنانے والے نے بنایا ہے اور بہت اعلیٰ قسم کا بنایا ہے، بہت عمدہ بنایا ہے، تو وہ اس عقل کا بھی لیکن ایک دائرہ کار ہے، اس دائرے سے ہٹ کر نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ عقل بھی ایک جگہ جا کر ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد بعض چیزیں ایسی ہیں جو عقل میں نہیں آتی، کیونکہ عقل کا بھی ایک دائرہ کار ہے، اس دائرہ کار سے عقل باہر نہیں جا سکتی۔ جب عقل کا دائرہ کار ختم ہو جاتا ہے تو پھر ایک اور ذریعہ علم ہے جو سب سے بڑھ کر ہے، وہ ہے وحی الہی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہم تک جو وحی کا علم پہنچا ہے، وہ عقل کی رسائی اللہ کے علم تک نہیں ہو سکتی، وحی تک نہیں ہو سکتی۔ ہمیں پھر نبیوں نے بتایا کہ بھئی مرنے کے بعد کیا کیا چیزیں آئیں گی سامنے، عالم برزخ کیا چیز ہے، جنت کیا چیز ہے، دوزخ کیا چیز ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں وہی بتاتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ صاحب میری عقل میں تو نہیں آتی لہذا میں جنت کو نہیں مانتا، تو وہ اتنا بڑا بے وقوف آدمی ہے کہ بھائی جس طرح کان سے سننے کا کام نہیں لیا جا سکتا اور آنکھ سے سننے کا کام نہیں لیا جا سکتا، کان سے دیکھنے کا کام نہیں لیا جا سکتا، اسی طریقے سے عقل سے جو ہے وہ آخرت نہیں پہچانی جا سکتی، عقل کے ذریعے سے آخرت کا علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تمہارے اگر عقل میں ہی آ جاتی تو وحی الہی کی ضرورت کیا تھی؟ وہی تو آتی وہاں پر ہے جہاں پر عقل کی رسائی ختم ہو جائے، وہاں سے پھر وحی الہی شروع ہوتی۔
اس لیے کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے میری عقل میں نہیں آتی تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. تمہاری عقل میں آ ہی نہیں سکتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ تمہارا عقل کا دائرہ کار ہی نہیں. جب دائرہ کار نہیں تو کہاں سے عقل میں آئے گا؟ اس لیے اس بات کو خوب سمجھ لیجئے کہ آخرت کا جو علم ہے یہ سارا کا سارا وحی الہی پر مبنی ہے. تو اس لیے میرے عزیزو اصل بات جو کہنے کی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو حکم دے رہے ہیں وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اس پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والے بن جائیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا حکم دے دیا، ہماری عقل میں چاہے نہ آئے، ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، تو یقیناً اسی میں ہمارے لیے خیر، کیونکہ پیدا کرنے والے اللہ رب العزت ہیں، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی علم نازل فرمایا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اب اس لیے ہمارے پاس سوائے ماننے کی اور کوئی چارہ کار نہیں ہے. تو اس لیے اسلام میں ہم اس وقت پورے کے پورے داخل ہوں گے جب وحی الہی کے مطابق ہم زندگی گزاریں. اس کے مطابق جب گزاریں گے تو بات خود بخود صحیح ہوتی چلی جائے گی. اور بات یہ ہے کہ دین ہمارا، جیسے کہ میں نے کہا، کہ صرف عبادت کی حد تک محدود نہیں ہے جس کو ہم نے سمجھ لیا ہے. ہمارے دین میں 5 چیزیں ہیں بنیادی طور پر. سب سے پہلی چیز عقائد ہیں. تو عقائد درست ہوں. نمبر 2 عبادات ہیں کہ عبادتیں بھی صحیح طریقے سے ہوں. اور نمبر 3 معاشرت، کہ لوگوں کے ساتھ معاشرت بھی ہماری اسلامی ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق. اب ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ بھئی ہمارا بھائی ہم سے توڑنا چاہتا ہے لیکن دین ہمیں کہتا ہے تم جوڑو. بھائی ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا لیکن دین کہتا ہے بات کرو. کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ قطع کلامی نہ کرو. ٹھیک ہے، گلے ملنے کو جی نہیں چاہتا تو ضروری نہیں کہ جا کے اس سے جھپیاں پائیں اور گلے ملیں. بس السلام علیکم، وعلیکم السلام، اس حد تک تو رکھو کم از کم. اور جو حقوق ہے ان حقوق کی ادائیگی کر لو. ہمارا دل چاہے مانے یا نہ مانے، عقل کے اندر یہ بات آئے یا نہ آئے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں ہماری خیر اسی میں ہے انشاءاللہ. تو اس لیے اس کو دل و جان سے تسلیم کر لو اس حکم کو کہ اللہ کے رسول نے جب یہ کہا ہے اسی میں خیر ہوگی. تو معاشرت اسلامی ہو، معاملات خرید و فروخت اس میں ہمارے لیے دینداری ہو. دکان پہ جانے کے بعد ہم اپنے دین کو، اسلام کو بھول نہ جائیں. یعنی ہمارے یہاں حیرت کی بات ہوتی ہے کہ کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی اسمبلی قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر شروع ہم نہیں کرتے. لیکن جیسے ہی تلاوت قرآن مجید ختم ہوتی ہے اس کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس قرآن مجید کو ہم نے پس پوچھ ڈال دیا، پھر سارے معاملات اس قرآن کے خلاف ہوتے ہیں جس کی تلاوت کر کے ہم نے مجلس شروع کی ہوتی ہے. یہی اصل میں وہ چیز کہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہماری ہدایت، رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے، ان پر کتابیں نازل فرمائیں. اب ہمارا کام یہ ہے کہ جو کتاب ہم پر نازل ہوئی ہے اس کتاب کو کھول کر تو پڑھو میرے عزیزو. دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے ہماری زندگی سدھارنے کے لیے کیا کیا احکام اس میں دیے ہیں. ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا ہے، وعدہ وفائی کا حکم دیا ہے، حقوق العباد کی ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اطاعت خداوندی کا حکم دیا ہے، رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ احسان و سلوک کا حکم دیا ہے، اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح، پڑھیے تو صحیح، تفصیلات ہیں پورے قرآن مجید میں اس کی. تو اللہ تعالیٰ نے کون سا حکم ہے جو ہمیں نہیں دیا؟ تو اسلام میں پورے کے پورے ہم داخل تبھی ہوں گے جب ہم ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضوں پر پورے طور پر عمل کریں. اگر ہم اس پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی سنوار لیں گے. لیکن خدا نہ کرے اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو ٹھیک ہے، ہم نام کے اسلام الدین ہوں گے، نام کے عبد الرحمن ہوں گے اور نام کے شجاع الدین ہوں گے، لیکن فہرست میں تو ضرور اسلامی فہرست میں ہمارا نام ہوگا. لیکن اللہ کے یہاں پتہ نہیں ہمارا نام کس فہرست میں ہوگا، اللہ ہی جانتے ہیں. اس لیے میرے عزیز و بحث اس حد تک کافی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. اب اس کے تقاضوں پر عمل بھی ضروری ہے. یہ تو ایک عہد ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کریں گے. لیکن آج دیکھ لیں، ہم اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کی غلامی کرتے ہیں، ہم اپنے مفادات کے تحت چلتے ہیں. جہاں ہمارے مفادات ہوں دین کو پس پوچھ ڈال دیتے ہیں.
تھوڑے سے پیسوں کی خاطر اپنا دین اور اسلام بیچ ڈالتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہی اصل میں جو قرآن مجید کہتا ہے وہ یہ کہ ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کہیں اپنے عزیز اقارب رشتہ دار ہوں، آپ کا بس جہاں تک چل سکتا ہو محبت اور پیار کے ساتھ انہیں دین کی طرف راغب کرنا چاہیے، احکام دینی کی طرف بلانا چاہیے. یقیناً ہمارے ساتھ بڑے مسائل ہیں، یاد رکھیے جب ہم عقل کے غلام ہوں گے تو خرابیاں ہی خرابیاں ہوں گی. بعض لوگوں نے اپنی طرف سے اسلام سے ہٹ کر نظام وضع کیے، جیسے سرمایہ دارانہ نظام، اشتراکیت، کمیونزم، سوشلزم. یہ مختلف ازم ہیں، مختلف جو ہے نظام ہے زندگی ہیں. مختلف لوگوں نے کہا، کسی نے کہا سوشلزم میں ہمارے لیے جو ہے وہ نجات ہے، کسی نے کہا کمیونزم میں ہمارے لیے نجات ہے، کسی نے کہا کہ امریکی جو طرز زندگی ہے سرمایہ دارانہ نظام جس کو کہتے ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے وہ سب سے بہتر نظام ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سب سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام ہمیں پیش کیا ہے، اس میں ہمارے لیے اصل میں نجات ہے. آپ دیکھیے 74 سال تک روس میں کمیونزم سوشلزم چلا، اور اس وقت اگر کوئی سوشلزم کے خلاف بات کرتا تھا اس وقت اس کو کہتے تھے کہ رجعت پسند، بے وقوف ہے، احمق ہے. لیکن سن 74 سال کے بعد سوشلزم اور کمیونزم جو ہے وہ دفن ہو گیا، وہ نظام ہی دفن ہو کر رہ گیا. حتیٰ کہ اس کے اپنے ماننے والے لینن کے انہوں نے اس کے مجسموں کو توڑا اپنے ہاتھوں سے. تو کل تک جس کے خلاف ایک لفظ سننے کو کوئی تیار نہیں تھا، یہ صرف کس لیے؟ عقل پر چلنے کا نتیجہ. لیکن اگر ہم دین اور اسلام کی تعلیمات پر چلیں گے تو یقیناً چاہے وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، دین یہ کہتا ہے کہ ربا حرام، سود حرام ہے. اب ہمیں لاکھ فائدے نظر آئیں سود میں، لیکن یقین جانیے کہ اس کا انجام برائی، جیسا کہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں کس طریقے سے اس کے سود کی جکڑ بندیوں میں جب وہ پھنستے ہیں تو پائی پائی کے محتاج ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات انسان اپنا گھر تک بیچ ڈالتا، سب کچھ کر دیتا. تو یہ سب جو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، ہمیں چاہے جو کچھ بھی نظر آئے لیکن ہم عقل کے تابع نہیں ہیں، ہم اللہ اور رسول کے حکموں کے تابع ہیں. عقل کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، اس دائرہ کار تک عقل کی رسائی ہے، لیکن جب اس کی رسائی ختم ہو جاتی ہے پھر وہی الہی کا علم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو ہم مسلمانوں کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، یعنی وہی الہی کے ذریعے سے ہم تک جو پہنچے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر دل و جان سے عمل کرنے کی کوشش کریں. اور جو ہمارے بہن اس نظام کے باغی ہیں یا اس نظام سے ہٹ کر چلتے ہیں تو انہیں محبت سے، پیار سے صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. بعض لوگ اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو دین کی بات تو کہتے ہیں لیکن اس انداز میں کہتے ہیں کہ بعض اوقات حالانکہ وہ اتنا زیادہ بگڑا ہوا نہیں ہوتا، لیکن دوسرے کے کہنے کے انداز سے وہ ایسے مشتعل ہوتے ہیں کہ وہ پھر بعد میں یقینی طور پر اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتے ہیں. ایک صاحب نے کچھ واقعات مجھے ابھی بتایا کچھ دن پہلے، تو حقیقت میں ایسے ہی. لیکن بات یہ ہے کہ ہم جس نظام کے تابع ہیں، دین و اسلام کے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرمایا کہ دین تو اللہ کی نظر میں اسلام ہی ہے فقط. ادیان تو اور بھی بہت سے ہیں لیکن ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں جو دین ہے وہ اسلامی ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں. اپنے اپنے زمانے میں جو دین تھے وہ نابالغ تھے، اب وہ یعنی پورا کامل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اعلان کرا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اب اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا، تم پر تام کر دیا، مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے دین اسلام تمہارے لیے پسند کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پسند ہماری پسند ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے بہرحال اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے کے سارے امور اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے. انسان تھوڑا سا پیچھے چلا جائے، غور کرے، اپنا بچپن گزار کے چلے آئے، ہم جوانی گزار کر چلے آئے، بعض لوگ جو ہے وہ ادھیڑ عمر میں داخل ہو گئے، بعض بڑھاپے میں داخل ہو گئے. میرے عزیز سوچو تو صحیح کہ وہ زمانہ جو گزر چکا وہ کس تیزی کے ساتھ گزر گیا، اور ہماری عمریں اب کیا ہو گئیں اور آگے کتنی باقی رہ گئیں.
جو کچھ کے دیکھا خواب تھا، جو کچھ سنا افسانہ تھا، خواب کی باتیں لگتی. اس لیے ان باتوں کو جو گزر چکی ہیں چھوڑ کر احکام دین کی طرف راغب ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین اسلام پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے جو حکم دیا ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اس کا مصداق بنا دے اور ہمیں پورے کے پورے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. ہم میں ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں جو بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. ایک صاحب اختر صاحب بیمار ہیں اور ہسپتال میں آئی سی یو میں داخل ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ نے شفائے کامل عاجل عطا فرما دے. ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں دوست احباب میں محلے والوں میں مسجد کے نمازیوں میں ان کے عزیزوں میں جو بھی بیمار ہوں یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل رسوا نہ فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے رحمت کی بارش برسا. اے اللہ جب تک ہمارے حق میں مفید ہو رحمت کے ساتھ بارش برسائیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ایسی بارش سے جو ہمارے لیے یا ملک کے لیے عذاب کا سبب بنے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ عافیت والی زندگی ہمیں عطا فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. کسی سے محبت ہو تو اے اللہ تیرے لیے ہو، دشمنی اور عداوت ہو تو تیرے لیے ہو، خواہشات نفسانی پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، آپ ہمارے بن جائیے. الہ العالمین ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے ارد گرد ہمارا ماحول اے اللہ بہت ہی خراب ہے، ہم پوری کوشش کرتے ہیں دین اسلام پر پورے طور پر عمل کرنے کی، لیکن اس کے باوجود پورے طور پر عمل نہیں ہو پاتا. آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل سے توفیق عطا فرما دیجئے. آپ کی توفیق کے بغیر اے اللہ ہم عامل نہیں ہو سکتے، ہم کامل نہیں ہو سکتے. اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق اطاعت عطا فرما دیجئے. یا اللہ توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ توفیق عطا فرما دیجئے، ہماری مدد فرمائیے، اپنی مضبوط حفاظت عطا فرما دیجئے. اے اللہ چوروں سے ڈاکوؤں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ شریروں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما دے. پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے اپنے فضل سے اس کو دور فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.